ہاں جی آپ کریں. آپ نے دو چیزوں میں دو اعتراض ہیں, وہ میرے نہیں دوستوں کے. لمبی گال نہ کرنا, مختصر کرنا, میں سمجھ آ گا. ہاں جی ہاں جی, اگر جواب ہوا تو میں ریپیٹ نہیں کرنا. آپ نہیں جواب نہیں. ہاں جی علی بھائی, آپ نے ایک ویڈیو میں سگے مرشد کو رگڑا دیا کافی زیادہ, اور آپ نے جو فیصل آباد والے مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آج کے دور کے امام حسین کا لیبل رکھتے ہیں, یعنی کہ مولانا اسحاق مدنی صاحب. ہاں ہاں, تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی ویڈیو ایک میں ذکر کیا کہ مجھے حسین کا کتا اگر میں بن جاؤں, یعنی کہ انہوں نے تو غلط کہا انہوں نے بھی, میرے سے کیا اعتراض ہے؟ پھر آپ نے انہیں حسین کہہ دیا. نہیں, میں نے تو پہلی بار سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں حسین کا کتا ہوں. اچھا جی, آپ لوگ کتنے مولانا اسحاق کو یہاں سنتے ہیں؟ آپ نے جملہ مولانا اسحاق کے بارے میں پہلے سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنیا. ایک چیز, ایک منٹ رک جاؤ, اور سرکار میں گالی مکاتی نا کہ جدو ایک چیز میں سنی ہی نہیں ہے وہ جواب میں کو دینا ہے. ان کیا دینا, غلط کیا انہوں نے, اگے ٹورو اگے ٹورو, چھوڑو, غلط ختم ہو گیا. ہاں ایک ایڈی گال ہے, کس چیز کی توس ہے, اگے ٹورو. ایک منٹ رک جائیں, ختم کرنا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا, تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر. اور نہیں سر, نہیں, اور نہیں, اور میں نے سن لیا نا, میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے, عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر. یہ میں نے تو نہیں دریافت کی, یہ بات ہوگی. ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے, میں نہیں اس کو مانتا, ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی والا ہاں جی اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے, اس طرح نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کا ترجمہ کرنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے محلے بیٹھے ہو, انج نہیں ہوندا, کسٹوڈین گل کردا ہے. وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے, پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا, وڈے دا انکار ہوندا ہے, بچے دی نہیں گل ہوندی. بھائی آپ روحانی خلیفہ بلا فضل کس کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ, آپ نے تقریر کرنی ہے, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہونا, سوال کرنا جی کر لیں. یہ باطل فرقے جو ہے تیرے نام کا کی ہوگا, آپ اپنی جان ختم کر لو, اے تجھ سدھرنے والے نہیں ہیں. کیا؟ ارے اپنی جان لگا دو, اے سدھرنے والے نہیں ہیں. نہیں نہیں, یہ کبھی نہیں بات کرنی. اس کی وجہ یہ ہے ہمیں ہے حکم اذان, 2-4 بن جائے, باقی اللہ کے تو رہیں گے. اللہ کے بندو, اور ٹھیک ہے میں سن لیا نا, سوال ہو گیا نا, تقریر نہیں کرنی, جواب لیں. اللہ کے بندو, یہ 72 فرقوں والی حدیث کس نے بیان کی ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے. تو نبی علیہ السلام کو بھی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی کہ اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں کام ہی نہ کروں. یہ کچھ ڈاکٹرن نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ کو ہے حکم اذان. قرآن میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کا رزلٹ رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں نکال لیا کہ میں ابو جہل کو دعوت ہی نہیں دیتا جب اکثریت نے جانا ہی جہنم میں؟ وہ اللہ کا علم ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. ہاں, اللہ کے علم کا میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس علم کی بنیاد پہ اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دوں. اللہ کا علم اس کے ساتھ ہے. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو پتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, تو نمازہ پڑھنا چھوڑ دو. میں کہوں گا یار اللہ دے بندے ہو, منو کو رزق چھپا رہے ہو, مجھے کیا پتا, میں تو کوشش کروں گا, باقی اللہ کی مرضی. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ بھی مانیں گے کہ جو جنتی ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا, جو جہنمی ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے, ٹینٹ سے کھیڑو, پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نہیں, میں پابند ہوں اس کام کا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی نے بھی یہی سوال کر لیا تھا, یا رسول اللہ جب طے ہے تو ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نیکی والے عمل کرو, جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے جنت کے اعمال آسان ہو جائیں گے, اور جو جہنم کے لیے ان کے جہنم کے اعمال آسان ہو جائیں گے. تو حضور نے تو میں حکم دیا ہے, ہم نے حکم کو فالو کرنا ہے, نہ کہ اس چکر میں پڑھنا ہے. مسئلہ تقدیر یہی تو ہے. ہاں جی, آپ روحانی خلیفہ بلا فضل کس کو مانتے ہیں؟ ہمیں اپنا عقیدہ بتانا ہے. ہاں, یہ جو ٹاپک ہے یہ پیورلی ایک علمی ٹاپک ہے. ہم روحانی خلیفہ, ہر لحاظ سے خلیفہ قرآن کو مانتے ہیں, پولیٹیکلی حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. باقی وہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کی بات کوٹ کی تھی اس حوالے سے کہ سنی شیعہ کو کنفلکٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا روحانی خلیفہ حضرت علی کو مانے, اس اعتبار سے کہ خلفائے ثلاثہ ہر مشورے میں حضرت علی کو ساتھ رکھتے تھے, ان کو چیف جسٹس بھی لگایا ہوا تھا حضرت عمر نے, ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے تھے. استاد کون ہوتا ہے؟ روحانی باپ. اگر آپ کا استاد روحانی باپ ہو سکتا ہے تو حضرت عمر کا استاد, اس کو اگر ہم روحانی خلیفہ کہہ لیں نبی علیہ السلام کا, تو اس میں کیا حرج ہے؟
باقی بلا فصل بالفصل یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ کی دراڑیں یہ چھوڑ دیں. ہم ان چیزوں سے باہر نکل چکے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کا خلیفہ نہ حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں نہ حضرت علی کو, قرآن کو مانتے ہیں. رہ گیا پولیٹیکل خلیفہ, تو نبی علیہ السلام کا پولیٹیکل خلیفہ اجماع صحابہ سے, حضور کے بنانے پہ نہیں, اجماع صحابہ سے حضرت ابوبکر صدیق ہے. بالکل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ شیخین جو ہے وہ غاصب تھے؟ یہ تمہارا موقف ہی نہیں ہے. ہمارا تو مقدمہ بنو امیہ کے خلاف اس بنیاد پہ ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے, جو بار بار کہہ رہا ہے گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال, علی کے 6 سال, اور بعد میں جو بنو امیہ ہے یہ بدماش حکومت ہے, کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. تو میں جو اتنے بڑے بڑے فتوے لگا رہا ہوں بنو امیہ پہ, وہ چلتے ہی اس حدیث پہ ہیں جن پہ میں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ مانا ہوا ہے. تو میری تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو غلط کہوں. نہ میں نے کہا ہے, اور کسی کا میرے اوپر الزام ہے تو میرے بھائی میرے پہ تو قادیانیت کا الزام لگا, اس سے بہت چھوٹا الزام ہے کہ مجھے کہ میں شیخین کو نہیں مانتا. میرے لیے بڑا الزام یہ ہے کہ مجھے کوئی کہے میں ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس الزام کے مقابلے پہ کسی صحابی کا انکار تو شاہی کوئی نہیں. جب مجھے کوئی کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, جب یہ اتنا بڑا الزام میں نے برداشت کیا اور میں نے جواب دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. ہاں جی. اچھا علی بھائی, یہ جو حدیث ہے کہ حسین مجھ سے اور میں, ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, جب یہ اہل حدیث کو بیان کروں تو کہتا ہے یہ تو صحابی کے لیے بھی نبی نے فرمایا ہوا ہے, وہ حضرت علی بیت کے لیے. ہاں جی, تو ٹھیک ہے, تو کیا ہے, تو کہتے ہیں اس سے کیا شان بیان ہوئی ہے حضرت امام حسین؟ نہیں, اگر ان کے اس سے شان بیان نہیں ہوتی ہے تو امام ترمذی نے, اور یہ رک جائے نا, میں نے جواب دینا ہے نا. اب آپ کے رونا رونے کا تو میرا تعلق نہیں ہے نا. تسی کہہ رہے کہاں چٹا ہے, اب میں کہہ رہا ہوں یار کالا ہے, یہ دیکھو کالا ہے, او چٹا ہے, یار خزمانو کھاؤ. میں تو اپنی دلیل دوں گا نا کہ امام ترمذی نے یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے فضائل میں لی ہے اور وہ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے, جاؤ قسمانو کھاؤ. میں تو آپ کو علمی بات کروں گا نا. میں نے یہ تو نہیں کہنا کہ وہ کیوں نہیں مان رہا. یہ تو اسی طریقے ہے کہ علی بھائی عبداللہ ابن ابی نہیں مانتا, بھائی میں کیا کروں. میں نے تو آپ کو علمی جواب دینا ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسرا, آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور وہ دلیل سن کے بھی نہ مانے تو میرا دماغ تو نہ چاٹیں. میں نے صرف علمی بات کرنی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی, دیٹس آل. اگلا کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا, بھائی وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو, قرآن جیسا سلیبس ہو, تب بھی لوگ نہیں مانتے, تب میں تسی تے شاہی کوئی نہیں. جس طرح سہیل بھائی نے کیا سی کہ علی بھائی تسی بھی شاہی کوئی نہیں ہے جی سہیل بھائی. ہاں بالکل, میں تو خوش ہوتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں, بالکل ہاں. لیکن اگر کوئی بابیاں کے مقابلے شاہی کوئی نہیں تو پھر منو دکھ ہوئے گا. میں پھر کہاں گا کہ بابے تے تواڈے مقابلے شاہی کوئی نہیں, تو میرے نال تو مقابلہ ہی نہ کراؤ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یہ پیورلی محفل ہو رہی ہے ان اعتراضات کے اوپر. ہاں ہاں, وہ سوال بعد میں کر لیں گے.